اسٹوڈنٹس، آج ہم نے تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام، یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا، اس کے اندر ہم نے یہ دو ٹاپک جو ہیں وہ آج ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک ہے شملہ وفد اور دوسرا ہے مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد کیا ہے اور مسلم لیگ کا قیام کیا ہے، اس کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا تقسیم بنگال 1905، ٹھیک ہے، 1905 کا جو بھی وہ سلسلہ تھا، ہندوؤں کو جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگا بنگال کی تقسیم کا جو سلسلہ تھا، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں رٹ دائر کر دی تھی، اور اس کی مخالفت کے اندر انہوں نے اپنے بڑی ساری تحریکات کو چلایا اور کافی سارے معاملات انہوں نے ڈسٹرب کیے، جس کے اندر جو ہے وہ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، پھر جناب وہ تشدد کے اوپر اتر آئے، اور جناب اس طرح سے انہوں نے انگریز حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ گھٹنے ٹیکے اور بنگال کی تقسیم نہ کرے۔ اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ انتہائی نقصان ہوا اور بہت ہی مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شملہ وفد۔ شملہ وفد کیا ہے؟ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے رستے کا انتخاب کیا۔ شملہ جو ہے نا یہ ایک مقام ہے ہندوستان کے اندر، یہ اس نام کے ساتھ جو ہے نا اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا کہ ہماری جو ہے نا ایک علیحدہ ہماری ایک تنظیم ہونی چاہیے، اور ایک ہمیں علیحدہ طور پہ جو ہے نا ایک قوم کا درجہ دیتے ہوئے ہمیں انتخابات کا سلسلہ دینا چاہیے، ہم بھی الیکشن کروائیں، اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ہمارے معاملہ، چونکہ ہندو بھی پہلے وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس انداز سے برتری بھی ملتی ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لہٰذا جس طرح کے حقوق ان کے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی ملیں، تاکہ سیاست کے اندر آ کر ہم بھی جو ہے بھرپور اپنا کردار اور انداز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ پیش کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے لارڈ منٹو کی طرف سے مثبت جواب ملا کہ اس نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے کوئی انتخابی سلسلہ اپنانا تھا تو ان کو کوئی نہ کوئی تنظیم اور کسی نہ کسی جماعت کی ضرورت پیش آنی تھی، لہٰذا اس اعتبار سے انہوں نے پھر جو ہے مسلم لیگ کو پریفر کیا، اور مسلم لیگ نام جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ اس کے اوپر پھر جو ہے اتفاق ہو گیا اس نام کے اوپر، اور پھر 1909 کے اندر جو ہے اس لیگ اور اس جماعت کو لے کے جو ہے وہ مسلمانوں میں انتخابات کیے اور الیکشن کو انہوں نے آگے لے کے گئے۔ اب مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ کب ہوا؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم محرکات تھے۔ محرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں، مقطع نظر ہوتا ہے، جو ماٹو ہوتا ہے، جو مطلب کہ حاصل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، مقاصد جو نظریہ جس کو بول لیتے ہیں، وہ محرکات ہیں کہ کن محرکات اور کن جو ہے پوائنٹ آف ویوز کے اوپر جو ہے اس لیگ کا قیام کیا گیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کے اوپر آ کے جو ہے اس لیگ کو اپنایا گیا اور اس کا انتظام کیا گیا۔ پہلی وجہ جس وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ وہی جو ہم نے تقسیم بنگال کے اندر پڑھ لیا ہے، اور ابھی میں نے اسٹارٹ سے بھی جو ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہندوؤں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ بازی کو شروع کر دیا، اور جناب ٹیکسز کی ادائیگیوں کو روک دیا گیا، اور جناب ان کی تشدد کے اوپر اترائے، اور جناب ان کی تمام پالیسیز کا اور ان کی تمام پروڈکٹس کا جو ہے انہوں نے یہ انکار کر دیا اور بائیکاٹ کر دیا، اور ان کے ساتھ ایک احتجاجی صورت جو ہے وہ اختیار کر گئی۔ یہ پہلا جو ہے وہ مقصد تھا کہ یہ وجہ تھی کہ اس وجہ سے چونکہ مسلمان متاثر ہوئے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کے قیام کو پیش کیا۔ دوسرا، انگریزوں کا رویہ۔
چونکہ انگریز جو تھا وہ غیر مسلم اقوام کو زیادہ سپورٹ کرتا تھا اور ان کو ہی آگے لے کے چلتا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی مسلمان چونکہ پریشان تھے اور ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لہٰذا اس میں بھی انہوں نے سمجھا کہ ہمیں جو ہے یہ علیحدہ ایک تنظیم اور علیحدہ ایک جماعت بنانی چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہے پورے اثر و رسوخ کے ساتھ جو ہے یہ دنیا کے کائنات کے نقشے کے اوپر جو ہے وہ ابھر سکے اور ہمارا بھی ایک نام ہو۔ نمبر 3، مسلمانوں کو احساس محرومی۔ احساس محرومی جو ہے یہ ان کو محسوس ہوتا تھا، اس کا احساس ہوتا تھا محرومی کا کہ پتہ نہیں ہم کب سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم آزاد بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یا ہمارا کوئی علیحدہ تشخص ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ صورتحال جو کہ مسلمانوں کو بہت ڈسٹرب کرتی تھی اور پریشان کرتی تھی، اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں آزادی لینی ہے اور اگر ہمیں اپنا کوئی مقام بنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی تنظیم سازی کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی نظم کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑے گا اور لے کے آنا پڑے گا آگے، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی انہوں نے یہاں پر مسلم لیگ کے قیام کو پیش کیا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ چونکہ مسلمانوں کو کسی بھی جو ہے وہ طبقے کے اندر اور جناب کسی بھی حکومتی لیول میں مسلمانوں کو سرفہرست نہیں رکھا جاتا تھا اور ان کو اقلیت کا درجہ دیتے ہوئے ایک مطلب کہ پریشان کن صورتحال جو ان کے لیے وہ کریٹ کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی مقام پر جو ہے وہ گنا نہیں جاتا تھا، شمار نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو مجبوری کی حالت میں مزدوریوں کے معاملات کے اندر ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز جو تھی مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ یہ 4 پوائنٹس تھے، یہ 4 محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے تنظیم سازی کو پیش کیا گیا اور اس وجہ سے مسلم لیگ کے قیام کو آگے بڑھایا گیا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، مفقود تقریباً ناپید ہو کے رہ چکے تھے، چونکہ ان کو تکلیفات ہی بس ظلم ہی ان کے اوپر کیا جاتا تھا، باقی ان کو کوئی حقوق ان کا نہیں ملتا تھا۔ متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آگے مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے، اسی کے پاس لارڈ منٹو کے پاس، اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا، شملہ وفد جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اس سے واپس آ کر اپنے آپ کو منظم کیا اور ایک لیگ کا قیام کیا جس کو مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے کہ جب یہ تنظیم بن جائے گی پھر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے، ورک کیسے کرنا ہے اور ہم نے کس چیز کو حاصل کرنا ہے، کون سا مقام اور مرتبہ ہم نے حاصل کرنا ہے، جس وجہ سے ہم اس لیگ کو بنا رہے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، یعنی کہ جو ذہنی خدشے ہیں ان کو ریز کرنا، ختم کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ ہر قسم جو باقی مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی کہ مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے اور جو ان کی ایک پرسنالٹی تھی اور ان کی تنظیم کا جو ایک مقام اور مرتبہ تھا، اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے بغیر کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات کو استوار کرنا، دوسری اقوام سے تعلقات کو بنانا، یہ مسلم لیگ کے مقاصد تھے کہ جب ہماری تنظیم بنے گی تو ہم اس طرح سے ورک کریں گے اور اپنا جو ہے وہ مقصد اور اپنا نظریہ جو ہے وہ حاصل کریں گے اور اس انداز سے ہم جو ہے اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے منٹو مارلے اصلاحات اور جناب میثاق لکھنؤ، تحریک خلافت، ہم ان جو ہے وہ پوائنٹس کو آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، تو ابھی ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔